بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عمرو بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين لا يأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرها، ولا يعقلن الدين من الحجاز معقل الأربية من رأس الجبل. إن الدين بدأ غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. 170ویں یہ حدیث مبارک ہے جو حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نام کے صحابی سے منقول ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان الدین لا یأرز الى الحجاز کما تأرز الحیۃ الى جحرها، کہ دین یہ حجاز کے اندر اس طرح سمٹ جائے گا جس طرح سانپ اپنے بل میں سمٹ جاتا ہے، سمٹ کر داخل ہو جاتا ہے۔ وَلَا يَعْقِلَنَّ الدِّينُ مِنَ الْحِجَازِ مَعْقِلَ الْأُرْبِيَّةِ مِنْ رَأْسِ الْجَبَلِ، اور اسی طرح دین اس طرح حجاز کے اندر اپنی جگہ مضبوط کر لے گا جس طرح پہاڑی بکرا پہاڑ کی چوٹی پر اپنی جگہ مضبوط کر لیتا ہے۔ یاد رکھو کہ ان الدین بدأ غریبا، کہ دین کا جب آغاز ہوا تھا تو غریبوں سے ہوا تھا۔ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، اور ان قریب ہی دوبارہ لوٹ آئے گا جس طرح کہ یہ شروع میں تھا۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، پس غرباء کے لیے بڑی خوشخبری ہو، یہ وہ لوگ ہوں گے جو یصلحون ما افسد الناس من بعدی من سنتی، یہ ان میری سنتوں کی اصلاح کریں گے جن سنتوں میں لوگوں نے فساد برپا کر دیا ہوگا، بگاڑ پیدا کر دیا ہوگا۔ یہ حدیث مبارک ہے جو مختلف مضامین یا مختلف باتیں ہمارے سامنے رکھ رہی ہیں۔ پہلی بات تو اس میں یہ بتلائی گئی کہ دین حجاز سے مراد مکہ مدینہ اور اس کے ارد گرد کے علاقہ مراد ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اس سے مراد صرف مکہ اور مدینہ ہی مراد ہے۔ اور دین فرمایا کہ دین مکہ مدینہ کے اندر اس طرح سمٹ جائے گا جس طرح سانپ اپنے بل میں سمٹ جاتا ہے اور اس کے اندر بالکل جو ہے وہ سمٹ کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ علامت ہوگی خروج دجال کے وقت کی۔ پہلے بھی اس قسم کی روایات آ چکی ہیں کہ دجال کا فتنہ ایسا بڑا فتنہ ہوگا کہ جو ہر علاقے کو، ہر شخص کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا۔ اس لیے ہر نبی نے اپنی امت کے لوگوں کو دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کی تلقین کی، دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کی تلقین کی۔ سورہ کہف کی جمعے کے دن تلاوت یہ دجال کے فتنے سے آدمی کو مامون و محفوظ کر دیتی ہے۔ پوری تلاوت نہ ہو سکے تو کم سے کم شروع کی 10 آیتیں بھی یا آخر کی 10 آیتیں بھی پڑھ لی جائے تب بھی کفایت ہو جاتی ہے۔ اللہ اس فتنے سے بچا لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے۔ تو کوئی علاقہ، کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جو دجال کی فتنے سے محفوظ ہوگی۔ ہاں، سوائے مکہ اور مدینہ کے، یہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ مکے کے اندر اور مدینے کے اندر دجال کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ملے گی۔ فرشتے اس کے کناروں پر بیٹھے ہوں گے، جیسے دجال داخل ہونا چاہے گا فرشتے اسے دھتکار دیں گے۔ تو ایسے موقع پر جو صاحب ایمان لوگ ہوں گے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے مدینے کے اندر، مکے کے اندر سمٹ آئیں گے جس طرح سانپ اپنے دشمن سے خود کو بچانے کے لیے اپنے بل میں سمٹ جاتا ہے۔ اگلے جملے میں فرمایا کہ وَلَيَعْقِلَنَّ الدِّينُ مِنَ الْحِجَازِ،
اور دین حجاز کے اندر، مکہ مدینے کے اندر اس طرح جگہ پکڑ لے گا، جم جائے گا، جس طرح پہاڑی بکرا، عرویہ پہاڑی بکرے کو کہا جاتا ہے، جو بڑے بڑے پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہوتے ہیں، جس کو مارخور بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عموماً پہاڑ کی چوٹیوں پر انتہائی آسانی کے ساتھ چل پھر لیتے ہیں، ہموار پہاڑیوں پر بھی چل جاتے ہیں، اور انہیں کوئی گرنے کا اندیشہ اور ڈر بھی نہیں ہوتا۔ یہ پہاڑی بکرے عموماً پہاڑ کی چوٹیوں پر جس طرح اپنی جگہ بنا لیتے ہیں، جگہ مضبوط کر لیتے ہیں، ایسے ہی دین حجاز کے اندر اپنی جگہ مضبوط کر لے گا۔ ان الدین، پھر اگلے جملے کے اندر یہ بھی قرب قیامت کے وقت کا ہوگا، فتنہ دجال کے خروج کے زمانے میں ہوگا، کہ سارے ایمان والے صاحب ایمان لوگ مکہ اور مدینے کے اندر اپنے آپ کو مضبوط کر لیں گے، اور اسی موقع پر امام مہدی کا بھی ظہور ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوگی۔ یہ سب واقعات تقریباً قریب کے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہوں گے جو دجال کو قتل کریں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے امیر ہوں۔ ان الدین بدا غریب، اگلے جملے میں فرمایا کہ دین کا آغاز انتہائی غربت کے ساتھ ہوا۔ اس جملے کے مختلف مطلب بیان کیے گئے۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ دین کو قبول کرنے والے شروع میں وہ لوگ تھے جو مالی اعتبار سے اتنے مضبوط نہیں تھے۔ بڑے بڑے سردار جو مکے کے تھے وہ دین کو قبول وہ نہیں کر پائے، اور جنہوں نے قبول کیا تو وہ عام لوگ تھے، غریب لوگ تھے، مالی اعتبار سے اتنے مضبوط نہیں تھے، لیکن وہ دین کو مضبوطی سے پکڑے رکھا، انہوں نے دین کی حفاظت کی۔ فرمایا کہ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا، ان قریب دوبارہ دین غریب لوگوں میں لوٹ آئے، مالداروں سے دین ختم ہو جائے گا۔ غریب غربا وہ ہوں گے جو دین کے محافظ ہوں گے، دین کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، اور دین کی نگہبانی کرنے والے ہوں گے۔ آج دیکھیں تقریباً یہی منظر نظر آتا ہے۔ دین کی حفاظت کرنے والے ہیں تو یہ مدارس دینیہ ہیں، اور مدارس دینیہ میں پڑھنے والے اکثر وہی افراد ہوتے ہیں جو انتہائی غریب ہوتے ہیں، غربت والے ہوتے ہیں، لیکن اس غربت کے ساتھ وہ دین کی حفاظت، دین کی نشر و اشاعت اور دین کی ترویج میں اپنا سب کچھ، اپنی جان مال لگا دیتے ہیں۔ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا، یہ دوبارہ ویسے ہی لوٹ آئے گا جیسا کہ شروع میں تھا۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، فرمایا کہ غرباء کے لیے بڑی خوشخبری ہو، اور یہ وہ لوگ ہوں گے الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ، یہ ان تمام باتوں کی اصلاح کریں گے جن سنتوں کے اندر لوگوں نے بعد میں تبدیلیاں کر دی ہوں گی، فساد برپا کر دیا ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر صحیح معنوں میں دین کو سمجھنا ہے تو ان دینی مدارس سے پڑھنے والے، ان دینی مدارس میں پائے جانے والے بوریہ نشین علماء سے، دینداروں سے سیکھنا پڑے گا۔ آج لوگوں کا ذہن، لوگوں کی توجہ یا نوجوانوں کا جو ذہن ہے وہ اسی طرف ہے کہ دین کو ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سیکھیں، ہر مسئلے کا حل سوشل میڈیا کے ذریعے، گوگل کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر سوال کا جواب وہیں سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ ہر چیز کو اسی سے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ تو ایک فتنہ ہے، ایک آزمائش، اس میں ہر اچھی بری چیز یکجا پائی جاتی ہے، کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں، لیکن کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا درست ہے اور کیا غیر درست، غلط، اس کی پہچان عام آدمی کے لیے کرنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے اگر صحیح معنوں میں صحیح اور برحق دین کی پہچان کرنی ہو تو یہ علم آپ کو گوگل سے نہیں ملے گا، سوشل میڈیا سے حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پر صحیح اور غلط کی تمیز انسان کے لیے آسان نہیں ہوتی۔
ہر قسم کا مواد، ہر قسم کا لٹریچر وہاں مل جاتا ہے، اچھے لوگوں کا بھی ہیں، برے لوگوں کا بھی، اور بس اوقات برے لوگ بھی اچھائی کا لبادہ اوڑھ کر اچھی باتیں پیش کر کے اپنی غلط نظریات لوگوں پر، نوجوانوں پر مسلط کر رہے ہوتے ہیں۔ نام اچھا ہوگا، عنوان خوبصورت ہوگا، عنوان بڑا دلکش ہوگا، پرکشش ہوگا، لیکن جو اس کے اندر لٹریچر یا مواد ہوگا، جو ذہن سازی ہوگی، وہ انتہائی غلط ہوگی، گمراہی والی ہوگی، بدی والی ہوگی۔ اس لیے اگر صحیح معنوں میں دین کو حاصل کرنا ہے، سمجھنا ہے، تو یہ دینی اداروں سے ہی حاصل ہوگا، دینی مدارس میں پڑھنے والوں سے حاصل ہوگا۔ ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے، وَهُمُ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہوں گے جو ان باتوں کی بھی اصلاح کریں گے جن باتوں کے اندر، جن سنتوں کے اندر لوگوں نے فساد برپا کر دیا ہوگا، لوگوں نے بدعات کو داخل کر دیا ہوگا، لوگوں نے غلط بیانی کر کے اس کا حلیہ بگاڑ دیا ہوگا، اس کو کچھ سے کچھ بنا دیا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دین صحیح معنوں میں غربا ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور وہیں سے دین کو صحیح معنوں میں حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دعا فرمائے اللہ جل شانہ جو کچھ کہا ہے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا رب۔